نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الحافظ ابو الفداء ابن کثیر رحمہ اللہ اس کتاب کا جو فصل آج ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کی جو حالت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے علانیتاً اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا تو تب کیا حالات ان پر گزرے، اس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کے واقعے. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طریقے سے دی گئی، اس کے بعد رسالت، اور اس کے بعد کیا ہوا. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. فصل وعدوان المشرکین علی المستضعفین من المسلمین. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فصل عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. لما اشتد أذى المشركين على من آمن فتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحرب ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحرب، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون إلهك، فيقول مكرها: نعم. وحتى إن الجعل ليمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله، فيقول: نعم. نعم. تو یہاں پر جو فصل باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عدوان المشرکین. جو مشرک عدوان دشمنی جو رکھتے تھے مسلمانوں سے، علی المستضعفین جو ضعیف تھے یعنی کہ کمزور تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، من المسلمین مسلمانوں میں سے. میرے پاس جو کتاب ہے اس میں فتنۃ المعذبین والہجرۃ الی الحبشہ یہ فصل یہاں پر انہوں نے باندھا ہے. دو فصلوں میں فرق ہے اس کتاب میں اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں، لیکن فصل ہے اور جو واقع اس فصل میں بیان کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں. تو مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اشتد اذى المشرکین علی من آمن، جب مشرکین کا ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا جب زیادہ ہو گیا، شدید ہو گیا،
وفتنوا منهم جماعتا، اور ان میں سے کئی لوگوں کو مشرکین نے عذاب دینا شروع کیا، حتی انہم كانوا یضربونہم ویلقونہم فی الحق، مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ مارے جاتے تھے مشرکین کے ہاتھوں، ان کو مار کر ان کو ریت پر پھینک دیا کرتے تھے، وَيَضَعُونَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَ عَلَى صَدْرِ أَحَدِهِمْ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، اور ریت پر ان کو لٹا کر ان کے سینوں پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ سخت جو تکلیف دیا کرتے تھے مشرکین مسلمانوں کو، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسا یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے کہ حتی ان احدہم اذا اطلق علیہ لا يستطيع ان يجلس من شدت الالم، تو جب اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو شدید درد کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اتنا تکلیف مشرک مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ فیقولون لأحدہم، تو مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے کہ اللہ تو الہک من دون الہک، کہتے کہ لات تیرا الہ ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، یا لات تیرا الہ ہے، فیقول مکرہن، تو پوری کراہت کے ساتھ مجبوراً مسلمان کو یہ کہنا پڑتا نعم، ہاں، کیونکہ اگر وہ وہاں پر یہ کریں گے تو پھر ان کو اور زیادہ ان کو تکلیف دیں گے۔ وَحَتَّى إِنَّ الْجُعْلَ فَيَمُرَّ فَيَقُولُونَ وَهَذَا إِلَٰهُكَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُول نعم، تو یہاں پر جو بھی چیز گزرتی ان کے سامنے سے، یہاں تک کہ اگر جانور بھی اگر سامنے سے جاتے تو کہتے یہ تمہارا الہ ہے، تو مسلمان مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑتا نعم، ہاں، تو یہ مجبوری کی حالت تھی مسلمانوں کی، اسی لیے مکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ مجبور تھے، اور اس کے ساتھ وہ پوری کراہت کے ساتھ یہ بات وہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد قال رحمه الله: ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهو تعذب وهي وهي تعذب عندي وهو أستاذ، نہیں، وہی ہونا چاہیے، معذب کا مطلب ہے ان کو عذاب دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ عذاب میں تھی، مفعول ہے تعذب۔ أحسن الله إليكم. وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها۔ نعم، تو یہاں پر جو بات جو ذکر کیے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دشمن ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، تو اس نے کیا کیا، سمیہ رضی اللہ عنہ جو عمار کی والدہ تھی، ان کو پہلے تو ان کو عذاب دیا گیا، اور ان کے شوہر یاسر، کیونکہ عمار بن یاسر یہ صحابی ہیں، تو یاسر رضی اللہ عنہ، عمار کے والد، سمیہ عمار کے والدہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے عمار، تینوں کو سخت عذاب دیا اس نے پہلے، ابو جہل نے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، حربہ کا مطلب ہے ایک چھوٹا نیزک، اس سے اس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں اس نیزک کو دبا کر ان کو قتل کر دیا۔ تو سمیہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شہیدہ ہیں اسلام کی،
سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے جان دیا وہ سمیہ ہے. نعم. قال رحمه الله: وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب م. يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأم حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. وكان عمر يعذبها. نعم. تو یہاں پر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وکان الصدیق یعنی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب وہ ایسے لوگوں سے گزرتے جن کو مشرکین عذاب دے رہے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو خرید لیتے تھے. ان کو کانا یشتری، موالی کہتے ہیں جو باندے ہوتے ہیں ان کو موالی کہتے ہیں. تو یہ سب باندے تھے، جو بھی نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں یہ سب باندے تھے، یعنی کہ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے جو مالک تھے وہ مالک ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو اسی لیے ان کے اسلام کے لیے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان کو تکلیف اور اذا پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ کمزور ہیں، کمزور طبقہ ہے، ان کی کفالت ان کے مالک کے ہاتھ میں ہے. تو جب مالک ہی ان کا دشمن بن جائے تو پھر ان کی کفالت کون لے گا، کون ان کی حفاظتی کرے گا. تو اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، ان کو خرید لیتے تھے، ان کے مالکوں کے پاس ان کو خرید کر کے ان کو رہا کر دیا کرتے تھے. وہ یعتقہ، تو ان کو رہا کر دیتے تھے. تو ان میں سے کس کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رہا کیا خرید کر؟ بعض نام یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، اور ان کے والدہ و امہ حمامہ 2، تیسرا عامر بن فہیرہ، چوتھی ام عبسہ، وزنیرہ 5، والنہدیہ 6، اور ابنتها ان کی بیٹی، وجاریۃ لبنی عدی، بنو عدی، بنو عدی ہے یہ خاندان ہے یا قبیلہ ہے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے قریش کا ایک خاندان تھا. تو وجاریۃ کا مطلب ہے ایک لڑکی، اس کا نام یہاں پر پتہ نہیں ہے لیکن جاریہ کا مطلب ہے ایک غلام لڑکی. اس کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے اس کو رہا کر دیا. اور یہ جو لڑکی تھی بنو عدی، یہ عمر کے خاندان کی تھی، عمر کے خاندان میں یہ باندی تھی. تو اسی لیے عمر، یہاں پر جو لکھا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ باندی کو عمر وہ تکلیف دیا کرتے تھے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ عنہ، اور عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. نعم. قال رحمه الله: حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلداء يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنه نزلت فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتيه ماله يتزكى إلى آخر السورة. نعم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو قحافہ وہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا واقعہ بھی آئے گا اس کتاب میں. تو ابو قحافہ ابو بکر کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ اے بنیا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو کمزور جو باندے ہیں ان کو خرید ان کو رہا کر دیتے ہو. اگر تم
جو مثال کے طور پہ جو اگر کوئی طاقتور ہے، اگر ویسوں کو اگر تم خرید کر رہا کرو گے تو پھر وہ تمہاری مدد کریں گے، یعنی کہ تمہارے لیے کام کریں گے، اور کیونکہ مولا بن جاتے ہیں نا وہ. یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی باندے کو رہا کرتا ہے تو باندہ اس کا مولا بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کا نام بھی لے سکتا ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی لے سکتا ہے، اور جو رہا کیا گیا ہے اس کے مال میں سے جو رہا کرتا ہے اس کو ایک حصہ آتا ہے وراثت میں. تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ ایسا کرو جس سے تمہیں فائدہ پہنچے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی ارید ما ارید، میں وہ چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور اسی لیے کہا گیا ہے فیقال انہ نزلت فیہ، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورۃ اللیل کی آیتیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو تقوی رکھنے والا ہے وہ، اس سے پہلے والی آیت سے اگر ہم اس کی مناسبت دیکھیں گے تو معنی یہ بنتا ہے کہ جو تقوی رکھنے والا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ کر سکے، اجر و ثواب کما سکے. الی آخر السورہ. تو یہ ابو بکر صدیق کے حسنات میں سے ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تو انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ہاتھ، جیسا اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی صحابہ ان کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے صحابہ نے اسلام قبول کیا، ان میں سے عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، سب نام گزرے ہیں پہلے. اور اس کے بعد جو خدمت، اسلام کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ابو بکر صدیق نے کیا شروعات میں، اس کا مقابلہ کوئی صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے اتنا نہیں کیا جتنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور صحابہ کے لیے کیا. بلال جیسے صحابی رضی اللہ عنہ. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حسنات میں سے ہیں یہ سب کام جو انہوں نے انجام دیا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق ہی ہیں. نعم. قال رحمه الله: الهجرة إلى الحبشة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. تو یہاں پہلی جو ہجرت ہے، جو پہلی جو ہجرت ہے اس کا واقعہ یہاں پر مؤلف نے رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. تو مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فلما اشتد البلاء، جب مسلمانوں پر مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف ان کے برداشت کے حد کے باہر چلی گئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی. الی ارض الحبشہ، تو حبشہ اس کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. وہی فی غربی مکہ، یعنی کہ حبشہ جو ہے وہ مکہ کے غرب میں ہے. بین البلدین، تو دو ملکوں کے درمیان. سب سے پہلے صحاری السودان، سودان جو جنوب میں آتا ہے حبشہ کے، وہ والبحر الاخذ من الیمن، یعنی کہ یمن کے پاس جو سمندر ہے، یمن سے لے کر الی القلزم،
تو قلزم آج اس کو البحر الاحمر کہتے ہیں. جو میپس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ریڈ سی اس کو کہتے ہیں، البحر الاحمر، احمر لال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ قلزم ایک جگہ کا نام تھا جس سے یہ سمندر کا نام پڑتا ہے. تو القلزم البحر الاحمر یعنی کہ لال سمندر، ریڈ سی اس کا نام، پرانا نام ہے اس کا. قلزم کے الفاظ جو ہیں وہ جاہلیت کے زمانے سے سب عرب جانتے تھے کہ قلزم یہ سمندر کا نام ہے. تو یہ تاریخ میں بھی آیا ہے اور عرب کے شعروں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اس طریقے سے کہ قلزم اس کا نام ہے. تو سمندر کے بعد اب جو حجاز ہے، حجاز جہاں ختم ہوتا ہے، آج جدہ جہاں پر ہے، تو جدہ ساحل پر ہے. سمندر جو جدہ کو لگ کر سمندر ہے وہ القلزم ہے، یعنی کہ البحر الاحمر، لال سمندر. وہاں سے لے کر اگر ہم غرب کی طرف جائیں گے تو پھر حبشہ کی زمین آتی ہے. آج حبشہ کو ایتھیوپیا کہتے ہیں. تو وہاں پر ہجرت کرنے کی اجازت ملی مسلمانوں کو. نعم. فکان اول قال رحمه الله: فكان أول من خرج ثارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه صلی اللہ علیہ الناس. وسلم. نعم. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ومعه زوجته. تو سب سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. ومعه زوجته رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو جن کا نکاح عثمان سے ہوا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دو تھے رضی اللہ عنہما جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد وتبعہ الناس، اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے وہاں پہنچے الحبشہ. قال رحمه الله: وقيل بل أول هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا وثمانين رجلا. نعم. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیلہ، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے جو ہجرت کیے ہیں وہ کون ہیں؟ ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ابن نصر بن مالک. تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کہا جاتا ہے. ثم خرج جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد ابو طالب کے بیٹے جعفر جو علی کے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور ان کے ساتھ وہ جماعت، ان کے بعد کئی لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے رضی اللہ عنہم وارضاہم. فکانوا نیفا وثمانین رجلا. تو کہا جاتا ہے کہ پورے کل ملا کر جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے وہ نیف کا مطلب ہے کچھ 80 اور کچھ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے. تو اگر آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں العروض العلمیہ میں کہ سب سے پہلے یہ ہجرت کب ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، کون سے سال میں ہوئی، کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ، سب بھول گئے اتنا جلدی. سب سے پہلے یہ ہجرت رجب کے مہینے میں ہوئی. جب ہم نے العروض العلمیہ پڑھا تو وہاں پر یہ بات گزری ہے کہ سب سے پہلے جو ہجرت کیے تھے وہ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. 16 کل ملا کر 16 لوگ تھے جو حبشہ کی طرف سب سے پہلی جو ہجرت تھی اس ہجرت کو انہوں نے کیا.
تو یہ سب یاد رکھیں، آپ لکھیں، لکھ کر یاد کریں، یاد رکھیں، اس کو بار بار پڑھیں، تبھی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یاد ہوتی ہیں۔ وہ پانچواں سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے 5 سال کے بعد، یعنی کہ 5ویں سال میں، نبوت دے جانے کے 5ویں سال میں یہ ہجرت ہوئی۔ رجب کا مہینہ تھا اور 16 لوگ تھے۔ سب سے پہلی جو جماعت جس نے ہجرت کی وہ 16 لوگ تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ تو یہاں پر اتنی تفصیل انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه۔ تو یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقد ذکر محمد بن اسحاق، ابن اسحاق جو ہیں یہ مشہور راوی ہیں، اور خاص کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کئی احادیث انہوں نے جمع کیے ہیں، اور خاص کر کے مغازی جس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق انہوں نے کئی روایت انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں ابن کثیر؟ تاکہ ہم جان لیں کہ اہل العلم کے اقوال کیا ہیں، اور اہل العلم جب انہوں نے کچھ بات کہی ہے تو وہ اگر وہ بات اس میں کچھ یہ ہے، اگر اس میں کچھ شک ہے تو پھر اس شک کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو محمد بن اسحاق، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے وہ ہیں ابو موسیٰ الاشعری، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن قیس الاشعری، تو وہ تھے۔ تو اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر تعجب کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں کہ وما ادری ما حملہ علی ھذا، میں نہیں جانتا کہ کیوں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیں ادب، دیکھیں آپ علماء کا ادب دیکھیں۔ ابن کثیر عالم ہے اور ابن اسحاق بھی عالم ہے، راوی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے، ان کی تنقید نہیں کی ہے یہاں پر، لیکن انہوں نے پورے ادب کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیوں ابن اسحاق نے ایسا کہا ہے۔ وما ادری ما حملہ علی ھذا فإن ھذا امر ظاہر، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر معاملہ ہے، لا يخفى على من هو دونه في هذا الشان، اور یہ جو ہے جو علماء ہیں اور جو محدثین ہیں علماء میں سے، یہ بات یہ سب کے لیے ظاہر ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں، اور انہوں نے حبشہ کا ہجرت کیا، لیکن انہوں نے حبشہ کا ہجرت بعد میں کیا۔ تو پہلے وہ نہیں تھے، کہ پہلے جو لوگ ہجرت کیے تھے ان میں سے نہیں تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وقد انکر ذلک علیہ الواقدی، الواقدی بھی جو ہیں یہ بھی راوی ہیں، اور انہوں نے ابن اسحاق کا انکار کیا ہے۔ وغیرہ من اہل المغازی، کیونکہ سیرت کی جو کتابیں ہیں، اگر آپ کو مقدمہ جو ہم نے لیا تھا
الارجوزہ علمیہ سے پہلے، تو اس کے مقدمے میں یہ بات شاید آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق تھی۔ کتابیں کا مطلب ہے ایک جگہ غزوات کے احادیث جمع کیا کرتے تھے، اور صحابہ اور تابعین کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق ان کو حدیثیں یاد دلایا کرتے تھے، ان کو یہ باتیں سکھایا کرتے تھے، مغازی کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے شروعات میں جب سیرت کے متعلق جو احادیث جمع ہوئی وہ سب غزوات کے تعلق سے تھی۔ پھر اس کے بعد جیسا جیسا احادیث جمنا شروع ہوئے تو پھر علماء نے کیا کیا، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک سیرت کی کتاب کی جیسا سارے احادیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم ابن ہشام کی کتاب اگر ہم پڑھیں گے السیرہ لابن ہشام، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ سارے روایات ہیں پورے اسانید کے ساتھ ہیں۔ اب ہم جو کتاب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی سند نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا تفصیل سے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، وہ ہے۔ اسباب النزول یہاں پر ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں پر احادیث ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن جو بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس کتاب میں یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جمع کیا ہے وہ احادیث پر ہی مبنی ہیں یہ سب باتیں۔ لیکن جو پرانی جو کتابیں ہیں، ان کی بھی کتاب حال میں نکلی ہے، محمد بن اسحاق کی کتاب حال میں نکلی ہے سیرت ابن اسحاق کے نام سے، اور میرے خیال سے کویت سے چھپی ہے حال میں، تقریباً ایک سال 1.5 سال کے درمیان یہ کتاب کویت سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں سب روایات ہیں اس میں۔ تو ابن ہشام ان کی کتاب بھی جو ہے وہ روایات کی کتاب ہے۔ تو پہلے ویسا سیرت کی کتابیں ویسے جمع ہونا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد جب احادیث سب کو معلوم ہو گئی کہ یہ احادیث ہیں اور حدیثوں کی کتابوں میں درج ہونا شروع ہو گئی، تو پھر سیرت کی کتابیں جو ہیں آج جس شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں اس شکل میں لکھی جانا شروع ہوئی۔ تو اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے الواقدی جو راوی ہیں، حدیثوں کے راویوں میں سے ہیں، تو ان کا قول یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الواقدی نے ابن اسحاق کا انکار کیا ہے، کیونکہ اسی لیے کہا کہ من اہل المغازی، یعنی کہ یہ ان راویوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق سے انہوں نے احادیث جمع کیے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، جیسا کہ الواقدی اور دوسرے اہل العلم نے یہ کہا ہے کہ ان ابا موسیٰ انما ہاجر من الیمن الى الحبشہ الى عند جعفر۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، یاد رکھے نام کو، یہ صحابیوں کے نام ہم صرف ابو موسیٰ الاشعری ہم حدیثوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا نام بھول جاتے ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ تو وہ یمن سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيحين، یہاں پہ صحیح کا مطلب ہے صحیحین، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں کی صحیح میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری نے یمن سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ نعم۔ قال رحمه الله: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين۔ نعم، تو جو مہاجر تھے مکہ سے نکلے اور وہ سب کہاں پہنچے؟ إلى مملكة أصحمة النجاشی۔ مملکہ جانتے ہیں ملک ہے، النجاشی یہ حبشہ کے حاکم کا لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے النجاشی۔ جیسے کسرا یا خسرو فارس کے حاکم کا لقب ہے،
اور ہرقل روم کے حاکم کا لقب ہے. اسی طریقے سے حبشہ کے حاکم کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، لیکن ان کا نام تھا اسحمہ. تو اسحمہ کا مطلب ہے عطیہ. عربی میں عطیہ جو نام ہے، عطا سے عطیہ، یہ معنی میں آتا ہے اسحمہ. تو اسحمہ یہ حبشی نام ہے، اس کا معنی عطیہ کے نام کے برابر ہے عربی میں. تو یہ حاکم تھے رضی اللہ عنہ. فآواہم و اکرمہم، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو پناہ دی. آوا کا مطلب ہے پناہ دینا. وہ اکرمہم، اور ان پر کرم کیا، ان کو پوری عزت و احترام سے رکھا وہاں پر. فکانوا عندہ آمنین، اور وہ پورے امن کے ساتھ حبشہ میں رہنا شروع کیے. قال رحمه الله: فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، فتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون إنه عبد. نعم. تو جب قریش کو یہ پتہ چلا، فلما علمت قریش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن ابی ربیعہ و عمر بن العاص. تو جب قریش کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر گئے ہیں حبشہ کی طرف، تو انہوں نے ان کے پیچھے دو لوگوں کے بھیجا، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ دونوں وہاں پر پہنچے بہدایا و تحف، اپنے ساتھ تحفے اور تحائف لے کر وہاں پر پہنچے. من بلادہم الی النجاشی، یعنی کہ مکہ سے وہ نجاشی کے پاس پہنچے تحفے اور تحائف لے کر. لیردہم علیہم، تاکہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے. فابى ذلك علیہم، تو نجاشی نے اس کا انکار کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ وتشفعوا الیہ بالقواد من جندہ، تو انہوں نے نجاشی کے جند کا مطلب ہے فوج، قواد کا مطلب ہے فوج کے جو سردار ہوتے ہیں، سپہ سالار وغیرہ. تو انہوں نے نجاشی کے فوج کے جو سردار تھے ان سے انہوں نے تشفعوا کا مطلب ہے شفاعت، یعنی کہ سفارش کروائی. فلم یجیبہم الی ما طلبوا، تو نجاشی پھر بھی ان کا جواب نہیں دیا، انکار کر دیا نجاشی نے. فوشوا الیہ، تو انہوں نے یہ تشویش، یعنی کہ تشویش کرنا، یعنی کہ انہوں نے نجاشی کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ ان ہؤلاء یقولون فی عیسی قولا عظیما، کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یقولون انہ عبد، اور کہتے ہیں کہ وہ عبد کا مطلب ہے بندے ہیں. نعم. قال رحمه الله: فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. تو جب یہ بات انہوں نے کہی نجاشی سے، تو نجاشی نے
فأحضر المسلمون إلى مجلسه، تو مسلمانوں کو اس کی مجلس میں بلایا گیا. وزعیمہم جعفر بن ابی طالب، اور مسلمانوں کے جو سردار تھے وہ جعفر بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ. فقال ما يقول هؤلاء انکم تقولون فی عیسیٰ، تو نجاشی نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو قریش کے جو دو لوگ آئے تھے، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاصی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورت مریم تلاوت کر کے سنائی. فتلا علیہ جعفر سورت کاف ہا عین صاد، یعنی کہ سورت مریم. فلما فرغا، جب انہوں نے ختم کیا سورت مریم کو پڑھنا، تو نجاشی نے کیا کیا، اخذ عودا من الارض، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور انہوں نے کہا کہ ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، تو جو تورات میں جو ذکر ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہی ذکر جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی ذکر کیا ہے. یعنی کہ چھوٹا لوت کا مطلب ہے چھوٹی لکڑی ہے. اب جو مسواک ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے مسواک ہمارے ہاتھوں میں، چھوٹی سی لکڑی ہے، اس کو عود کہتے ہیں عربی میں. تو جو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورت مریم میں جو پڑھ کر سنایا، اور جو ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا تورات میں ہے، اس کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے. یعنی کہ یہ عود کی لکڑی جو ہے اتنا بھی فرق اس میں نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا ثم قال اذهبوا، یعنی کہ ان کو بھیج دیا وہاں سے. عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاصی کو وہاں سے بھیج دیا اور کہا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جاؤ. فانتم سیوم بارضی، سیوم یہ کلمہ جو ہے یہ حبشی کلمہ ہے، عربی نہیں ہے. سیوم کا مطلب ہے تم آزاد ہو. نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میری زمین میں آزاد ہو، جاؤ. من سبکم، جو تمہیں برا بھلا کہے گا یا گالیاں دے گا، غرم، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. تو نجاشی کے پاس مسلمان امن سے رہنا، پھر مطلب امن سے رہ رہے تھے. تو پھر اس کے بعد بھی وہ انہیں یہ تاکید ہو گئی نجاشی سے کہ ان کے لیے مکمل امن اور مکمل حفاظت ہی ہے حبشہ میں. قال رحمه الله قال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما، ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر حيبة وأسوئها. نعم. تو اس کے بعد نجاشی نے عمر اور عبداللہ سے کیا کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لو آتیتمونی دبرا من ذهب، اگر تم نے مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی اگر تم نے مجھے سونا دیا، دبر کا مطلب ہے یہاں پر جبل، جبل کا مطلب ہے پہاڑ، اگر تم نے ایک پہاڑ سونا بھی اگر مجھے دیا، ما سلمتہم الیکما، میں تمہیں ان کو، یعنی کہ جو مسلمان آئے تھے، عثمان بن عفان، رقیہ، جعفر، سب رضی اللہ عنہم، تو ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا میں. ثم امر فردت علیہما ہدایاہما، اور پھر اس نے حکم دیا، اور جو بھی تحفے لے کر آئے تھے دونوں، تو ان تحفوں کو بھی اس نے واپس کر دیا، اس کو بھی اسے قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد دونوں واپس لوٹ گئے مکہ. فرجع مقبوحین، تو بے عزت ہو کر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور پورے رسوائی کے ساتھ انہیں واپس مکہ لوٹنا پڑا بغیر مسلمانوں کے ساتھ. نعم. قال رحمه الله فصل مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب.
ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. نعم. تو یہاں پر جو نیا فصل جو باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب یہ ناکام ہو گئے، قریش کی ایک کوشش ناکام ہو گئی مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے کی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ مقاطعہ کا مطلب ہے ان کو یہ کر دینا، ان کو الگ کر دینا، کاٹ دینا اور ان کو ترک کر دینا. بنی ہاشم و بنی المطلب، تو ان دو خاندانوں کو، بنو ہاشم اور بنو المطلب کو قریش نے کیا کیا؟ ان کو الگ کر دیا. اور یہ تقریباً 3 سال تک انہوں نے ان پر اس طریقے سے تکلیف پہنچائی. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ جیسا ہم نے الارجوزہ المیہ میں پڑھا تھا کہ حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئے تھے. پہلی ہجرت تو ہم دیکھ لیے ہیں یہاں پر. اس کے بعد یہ واقعہ یہ بھی ہوا کہ جو مسلمان تھے حبشہ میں، وہاں پر ایک افواہ پھیلائی گئی کہ قریش جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیے ہیں. تو یہ افواہ تھی. تو مسلمان خوش ہوئے اور حبشہ سے واپس مکہ آ گئے. اور جب انہیں یہ پتہ چلا، اور یہ سوال کے مہینے میں تھا، تو رجب میں وہ ہجرت کیے ہیں حبشہ کی طرف. رجب، شعبان، رمضان، شوال، یعنی کہ تقریباً 4 مہینوں کے بعد یہ واپس مکہ آئے. اور جب مکہ کے قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے، جھوٹ ہے. تو سب واپس وہیں سے مکہ میں بھی داخل نہیں ہوئے اور سب واپس حبشہ چلے گئے. اور اس کے بعد دوسری ہجرت بھی ہوئی اسی سال میں. تو تب جو لوگ ہجرت کیے تھے مکہ سے، وہ 80 پر 3 مرد تھے اور 18 عورتیں. تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے یہاں پر کہ قریش نے غصے میں آ کر بنو ہاشم اور بنو المطلب کو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الگ کر دیا. انہوں نے ایک جگہ ان کو منحصر کر دیا اور ان کو کھانے پانی سے ان کو روک دیا اور ان کو سخت تکلیفوں میں انہوں نے ڈال دیا. تو یہ واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثم اسلم حمزہ. تو حمزہ رضی اللہ عنہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وجماعۃ کثیرون، اور ان کے ساتھ کئی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. وفشى الاسلام، یعنی کہ اسلام پھیل گیا. تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ 6ویں سال میں تھا. تو 5ویں سال میں ہجرت ہوئی ہے. سوال یعنی کہ 5ویں سال کا آخر ہے. سوال کے بعد القعدہ ذوالحجہ سے 2 مہینے بچ گئے ہیں. تو اس کے بعد 6واں سال شروع ہوتا ہے نبوت کا. تو 6ویں سال میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد یہ واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پر، وہ واقعہ یہاں پر پیش آ رہا ہے. تو یہ جو فصل ہے، یہ فصل تھوڑا لمبا ہے اور اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے سب پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے اس واقعے کو. وباللہ توفیق. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
وتوفيقا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.